بہترین جو عید کا تحفہ اللہ کی طرف سے یہ ہو جائے کہ کل جمعہ بھی ہے، ظہور مولا ہو جائے انشاءاللہ۔ دنیا میں تباہیاں ہیں، عدل و انصاف کا نام نہیں ہے، لوٹ مچار ہے، جس کا کلہ اسی کا اللہ، جیسے کہا جاتا ہے ویسے ہی ہے، لاٹھی جس کی ہے ویسی بوئی میں۔ ایسے موقع پر ہمیں زیادہ دعا کرنا ہے ظہور مولا کی، اس لیے کہ فَإِنَّ فَرَجَكُمْ فِي فَرَجِهِ، تمہاری آسانیاں اسی میں ہیں کہ وہ تشریف لا لیں، یعنی انسانیت کی آسانیاں اسی میں ہیں کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ ولیاً وحافظا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پھر قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ وعجل فرج۔ ہم سب ماشاءاللہ ولادت کی رات ہے، تحفہ لینا ہے اس گھرانے سے، اور امام حسین شفیع روز جزا، جس کے نام پر لاکھوں سب سے زیادہ جو شفاعت کریں گے وہ امام حسین، روایت میں سب سے زیادہ روایت۔ تو ایسے ولادت کی رات ہمارے چہرے بھی مسکرا رہے ہیں، دل بھی مسکرا رہے ہیں، تو آپ کا فریضہ ہمارا یہی ہے کہ درود سے اپنی ماحول کو مہکانے کی کوشش کریں۔ اللہ وعجل فرجهم۔ اللہ موضوع ہے نصرت اللہ، اللہ کی مدد۔ بہت ہی خطرناک، آسان نہیں کہ میں ایک آدھے گھنٹے میں بلا دوں۔ میں ہماری گفتگو رجب سے جو چل رہی ہے وہ امامت کی ضرورت پر ہے۔ نبوت خاتم النبیین کے بعد امامت کی ضرورت کیا ہے؟ ان ضرورتوں میں سے یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھیے تو سب دل کھول کر کے کھل کے صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، 47 سورہ کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سورے میں 7ویں آیت یہ ہے، ظاہری ترجمہ میرے ساتھ رہی، یا ایہا الذین آمنوا۔ مومنین سے گفتگو ہے، ہم لوگوں کو فوراً کہنا چاہیے لبیک اللہم لبیک انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لبیک اللہم لبیک ان تنصر اللہ۔ اس جملے کا نام ہے جملہ شرطیہ، کنڈیشنل فریز۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ینصرکم، تمہاری مدد بھی اللہ کرے گا۔ پہلا ہی سوال سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی مدد، وہ جو غنی عن العالمین ہے، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے،
اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے وہو علی کل شیء قدیر ہے لیس کمثلہ ہے غنی عن العالمین ہے. اس کی نصرت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی نصرت کے معنی کیا ہیں؟ بعض برادران اہل سنت کے بعض عقائد میں خصوصاً سلفی عقیدہ یہ ہے کہ جو ظاہر قرآن ہیں اسی کو مانیے، باطن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ظاہر قرآن ہے اسی سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ غنی ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کرو. یا دونوں کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اگر غنی ہے تو اس کی مدد کیا ہے؟ کیا اس کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو یا قرآن کی آیت غلط ہے تو مسلمان غلط ہو جائے گا. آیت قرآن غلط نہیں ہے، کہیں تعویل کی ضرورت ہے. تعویل و تفسیر کون کرے؟ وہ خاتم النبین کے بعد وہی گھرانہ کرتا ہے جو محمد کی شکل میں آتا ہے. آواز بلند صلوات. ان تنصر اللہ، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اللہ کی مدد نہیں کرو گی. تو معلوم ہوا جہاں اللہ کی مدد نہیں ہے انہوں نے دین کی مدد، اللہ کی مدد نہیں کی ہے. مفسرین سارے کے سارے یہ کہتے ہیں ان تنصر اللہ سے مراد ان تنصروا دین اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. تم اللہ کے دین کی مدد کرو خود تمہاری مدد ہو جائے گی. تو اللہ کے دین کی مدد جو کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تاریخ انسانیت میں اٹھا کر کے دیکھیں اللہ کے دین کی مدد کس نے نہیں کی ہے. آدم نے اللہ کے دین کی مدد کی، نوح نے اللہ کے دین کی مدد کی، ابراہیم نے اللہ کے دین کی مدد کی، موسیٰ نے اللہ کے دین کی مدد کی، عیسیٰ نے اللہ کے دین کی مدد کی، انبیاء نے اللہ کے دین کی مدد کی. یہاں تک کہ خاتم النبیین نے یہ بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم تیرے دین کو مکمل کر رہے ہیں. پھر یہ دین کی مدد کے معنی کیا ہیں؟ اس کو اگر کوئی سمجھا سکا ہے تو ان اشعار کے ذریعے سے خواجہ اجمیری نے بتایا ہے. شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. حسین دین ہے، حسین دین ہے. شاہ است حسین کہا جاتا ہے کلام کو سمجھنا ہے تو کلام کے بولنے والے کے عقیدے کو پہلے سمجھنا ہے پھر کلام سمجھ میں آئے گا. جب تک کہ اس کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا کلام سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. شاہ کے معنی بھی بادشاہ ہیں، بادشاہ کے معنی بھی بادشاہ ہیں. 2 مرتبہ ریپیٹ کیوں کیا؟ کہ صوفیزم میں شاہ کے معنی ہیں ایک زمین کی حکومت کرنے والے کو شاہ کہتے ہیں، بادشاہ کائنات کے بادشاہ کو کہتے ہیں. علی کربلا کا، حسین کربلا کا حاکم ہے اسی لیے شاہ ہے، اور کائنات کا حاکم ہے اسی لیے بادشاہ ہے. شاہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. اس کے بعد ہمت چاہیے کہنے کے لیے دین است حسین. ارے دین کیسے ہوگا بھائی؟ دین کیا ہے؟ کہ دین کے اصول ہیں توحید، نبوت، قیامت. برادران اہل سنت کیا ٹرائنگل. ہم نے توحید، لیڈرشپ اور قیامت. توحید میں عدالت بھی ہے، لیڈرشپ میں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے اور امامت بھی ہے، اور قیامت میں قیامت ہے. دین است حسین کے معنی کیا ہیں؟ حسین دین ہے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی توحید سمجھنا ہو تو حسین سے سمجھو. یعنی دین است حسین کے معنی یہی ہے توحید اگر سمجھنا ہو تو حسین سے سمجھو، عدالت سمجھنا ہو تو حسین سے سمجھو، نبوت سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھو، امامت سمجھنا ہے تو حسین سمجھو، قیامت کو بھی سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھو. حسین دین ہے،
ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین پروردگار کی، اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں دین کون ہے؟ حسین ہے۔ جو حسین کی مدد کرے گا، نعرہ حیدری۔ کیا اپنی طرف سے کہہ دیا انہوں نے؟ نہ، اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اٹھائیے قرآن میں سورہ صف قرآن کا 60واں سورہ ہے، صف نام ہے اس کا، اور اس سورہ کا نام رہنا چاہیے سورہ جنگ۔ شروع سے لے کر آخر جنگ کے اصول وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، تاریخ قرآن بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں سورہ صف میں یہ آیت ہے، اذ قال عیسیٰ للحواریین، حوارین سے حضرت عیسیٰ نے کہا کونو انصار اللہ، تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کونو انصار اللہ، تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو معلومات جو دین پروردگار کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، وہ انصار اللہ ہو جاتے ہیں۔ جب انصار اللہ ہو جاتے ہیں تو اس کے معنی کہ دین کی مدد کر رہے ہیں۔ کونو انصار اللہ، تم لوگ سب اللہ کے مددگار بنو۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سبوں نے، ڈسائپل نے حضرت عیسیٰ کے سبوں نے کہا ہم اللہ کے نصرت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ کی نصرت کرنے والے یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ کی مدد نہیں ہو رہی ہے، دین کی مدد ہو رہی ہے۔ اب تو معلوم ہوا شخص اگر دین میں سمو جائے، دین اگر شخص میں سمے جائے، اس کا نام ہے حسین۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ نماز ہے، آج رات کو پڑھتے بھی ہیں آپ، دعا ابھی بھی زیارت پڑھیں گے، زیارت شہداء کربلا میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ کون ہے یہ لوگ شہداء کربلا؟ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں، انہوں نے دین پروردگار کی مدد کی ہے۔ کون سا دین؟ کا حسین کی مدد کی ہے۔ تو ایک شخص اگر سمٹ کر کے ایک شخص میں آ جائے اس کو کہتے ہیں مقصد۔ کبھی شخصیت مقصد میں سمو جاتی ہے، کبھی مقصد شخصیت میں سمو جاتا ہے۔ اگر شخصیت میں سمو جاتا ہے تو اس کا نام ہے حسین ہے۔ جب حسین دنیا میں سمو جاتا ہے اس کا نام علی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے آدم کو علم دے، دیکھے نوح کو فہم میں دیکھے، ابراہیم کو خلت میں دیکھا، موسیٰ کو شجاعت میں دیکھے، عیسیٰ کو زہد میں دیکھے، اور میری منزلت کو میرے ہاتھوں میں دیکھے، وہ علی کو دیکھے۔ تو معلوم آج خالی ہاتھ مت جائیے، خالی ہاتھ مت لے کے جائیے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم دین پروردگار کی مدد کرو گے، دین اللہ کیا مدد کرنے والا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کتنے مسلم کنٹریز ہیں اب دنیا میں؟ 59 مسلم کنٹریز ہیں۔ 59 مسلم کنٹری میں دین ہے، اللہ کی مدد کون کر رہا ہے؟ جو اللہ کے دین کی مدد کر رہا، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ توجہ، سیدھا سیدھی بات ہے۔ اس وقت بھی بدر میں اللہ نے مدد کی، آج بھی مدد کر رہا ہے۔ کون مدد کر رہا ہے؟ کس کی مدد کر رہا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، میں تمہارا دشمن ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جی بتائیے، 33 دن کی وار میں کون تھا؟ کیا تھا؟ حکومت تھی ان کے پاس؟ نہیں تھی۔ حزب اللہ کے پاس حکومت نہیں تھی، نہ کوئی آرمی تھی، نہ کوئی حکومت تھی، لیکن چونکہ اللہ تھا، اللہ کا وعدہ تھا۔ چونکہ اللہ کا وعدہ تھا، مڈل ایسٹ کی سب سے قوی حاکم حکومت وہ لرز کے رہ گئی، مردوں کو اٹھا نہیں سکے۔ اللہ نے کہا بدر ہی میں نہیں فرشتے بھیجتا، آج بھی تم کھڑے ہو جاؤ، فرشتے بھیجوں گا۔ ان الذین ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ اور میں کس کی مدد ہوگی؟ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ کون مدد کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا۔ جب اللہ مدد کرے گا تو نظر نہیں آئے گا، مدد ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، ابھی حال ہی میں وار کیا انہوں نے، حملہ کیا، لیکن ان تمام حملوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ صرف ان کو ملکنگ کاؤ مل گئی، جہاں سے دودھ نتھارتے ہی رہتے ہیں، دھوتے ہی رہتے ہیں، مسلسل لے رہے ہیں۔ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لیڈرشپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جب لیڈرشپ
پیسہ مل جاتا ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلے سے یہی ہے. ثقیفہ بھی اسی انداز کا بنا تھا, یزید بھی اسی انداز کا بنا تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جیسے ہی پروردگار کا اللہ نے امتحان شروع کیا. اچھا اللہ کہہ رہے ہو, صحیح کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ رہے ہو؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا. اللہ نے کہا ٹیسٹنگ, تم رب ہاں مجھے کہہ رہے ہو یا کسی اور کو کہہ رہے ہو؟ اللہ نے کہا امتحان لوں گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, صرف کہنا نہیں ہے, پیروں کو جمانا ہے. پیروں کو جمانے کے بعد کیا ہو؟ ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. ہوتے تھے نہیں, قرآن کیا ہے ہوتے رہیں گے. کن پر ہوتے رہیں گے؟ جو پیروں کو جما دیتے ہیں. حضور زیارت کر کے نعرے لگا کر آنا اور ہے, شہزادی زینب کے پاس کھڑے ہو کر کے جان دینا اور ہے. جان دے کر کے بتایا ہم جان دے رہے ہیں, ختم ہونے کے لیے نہیں, ہمیشہ باقی رہنے کے لیے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. چونکہ دین بھی ہے, دین کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے. چونکہ دین کا حفاظت کرنے والا ہے اسی لیے اس کا ہاتھ اس کا کہاں رہا؟ بھائی اس کا ہاتھ نہیں ہے, اس کا ہاتھ دین کا ہاتھ ہے. اسی لیے سر دے دیا نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا, اس لیے کہ دین کا ہاتھ تھا. ذمہ دار کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں جاتا نہیں ہے, نہ اس وقت گیا تھا نہ اب جا رہا. اللہم صلی علی دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد و نداد دست در دست یزید. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ دین کا ہاتھ تھا, ذمہ دار کا ہاتھ تھا, نصرت پروردگار کا ہاتھ تھا, حقیقت کا ہاتھ تھا, نبوت کا ہاتھ تھا, امامت کا ہاتھ تھا. یہ ہاتھ مشیت کا ہاتھ تھا, یہ ہاتھ ذمہ دار کا ہاتھ تھا. سرداد و نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ بھی بہت پریشانی کا جملہ ہے, یہ مصرع آسان سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ حسین نے لا الہ کی بنیاد ڈالی. اے خواجہ اجمیری کتنی جرأت کر رہے ہو؟ بنیاد ڈالنے والے آدم ہیں. محنت نوح نے بھی کی ہے, ابراہیم نے بھی محنت کی ہے, موسیٰ نے بھی محنت کی ہے, عیسیٰ نے بھی محنت کی ہے, سرکار نے بھی محنت کی ہے. سرکار نے کہا ما اوتی نبیا قط, کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنے مجھے تکلیف ہوئی. اتنے نبیوں نے تکلیف محنت کی اور الیوم اکملت لکم دینکم ہو گیا. پھر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بنا ڈالی. یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے. خواجہ اجمیری کہیں گے پڑھ تاریخ کو پڑھ, دیکھ دنیا میں ہوا کیا ہے. عمارت تو بن چکی تھی, 50 سال میں یہ عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی, بکھرے ہوئے اینٹ تھے. حسین نے ان کو پھر سے چن دیا, درمیان میں گارا نہیں ڈالا, خون ڈالا تاکہ کوئی اسی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے. سوال پڑھیے وہاں. درمیان میں گہرا نہیں ڈالا, خون ڈالا اور ٹیسٹ کر کے ڈالا کہ میرے پاس آنے والے یہاں کربلا میں ہر ایک کسی کو نہیں لاؤں گا, خون برابر ہو. کب مریض ہو جاتا کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک کا خون نہیں چلتا. کس کا خون چلتا؟ گروپ ہونا ضروری ہے. حسین گروپ کو لے رہے تھے, جو انصار اللہ کا گروپ میں آتا تھا اس کو لیا, جو نہیں آتا تھا اس کو بھیج دی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد و نداد در دست یزید. پھر پلٹ کے جائیے شاہ است حسین. حسین شاہ کربلا ہے, بادشاہ کائنات.
کیا معنی ہے بادشاہ کائنات کی؟ بس آخری زحمت، بہت اچھی طرح سے تحفہ لے کے جائیے. کیا معنی ہے بادشاہ کائنات؟ دیکھیے یہاں ٹریٹیز ہوتی ہیں، کنٹری جتنا قریب آتی چلی جاتی ہے اتنے ویسے ہی ٹریٹیز ہوتے ہیں. بعض ایسے ٹریٹیز ہیں کہ اگر خطا آپ کا سٹیزن، فرض کیجئے کینیڈین سٹیزن خطا کرے امریکہ میں، ان کے پاس ٹریٹی ہے کہ وہاں کا مجرم یہاں بھی کورٹ میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہاں کا مجرم وہاں بھی ہو سکتا ہے. تو معلومات جب بادشاہت، جب حکومت آگے بڑھتی ہے تو کسی کے حکم کو توڑ دے تو اس کی حکومت بھی اس کے پاس موجود ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے فطرس، جس کو عذاب کائنات کے ان فرشتوں میں، ان آسمانوں پہ ہوا تھا. شفا کہاں مل رہی ہے؟ توجہ. تو معلوم ہوا حکومت حسین کی آسمانوں پر بھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے اتر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کہا ان کے پاس، نبی کے پاس، فاطمہ کے پاس ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. اس سے بھی پہلے بیٹا پیدا ہوا تھا، اس وقت بھی مبارکباد کے لیے گئے تھے. کہا نا، یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ آزاد کرتا ہے. جملہ کہہ گیا. آج اگر آزاد ہو کے جائیے تو آپ کامیاب ہیں، حسینی ہیں. آج غلام بن کے مت جائیے، آزاد ہو کے جائیے. اسی طرح سے آزاد ہوئیے جس طرح سے حر آزاد ہوئے تھے، اسی طرح سے آزاد ہوئے جس طرح سے فطرس آزاد ہوئے تھے. فکر کی غلامی جسم کی غلامی سے بدتر ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کہاں جا رہے ہیں بھئی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. کس کے پاس؟ کہا نبی کے پاس، فاطمہ کے پاس ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. کہا جاتے جاتے فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. ارے بھئی تم تو رب کے پروردگار کے قریب ہو، آسمانوں پر ہو. کہا میں قریب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آدم بھی تو قریب تھے. توجہ کہتے ہیں طالب ہوں. آدم و حوا نے غلطی کی، اشتباہ کیا، ترک اولا، ڈیزرٹنگ اے گڈ، ترک اولا کیا. 40 سال تک روتے رہے. پروردگار ربنا اننا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا خطايانا لنكونن من الخاسرین. پروردگار تو نے اگر نہیں بخشا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. 40 سال تک روئے مگر توبہ قبول نہیں ہوئی. جبرائیل آئے، تم 400 سال زندگی بھر تک کہتے ہو قبول نہیں ہونے والی ہے. قرآن کی آیتیں، اس آیت پر مصری اسکالر شیعہ ہو گیا. المستبصرین شیعہ میں جائیے، مصری اسکالر اس آیت پہ شیعہ ہو گیا کہ خدا نے حضرت آدم کو فَأَلْقَ آدم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات کی تعلیم دی جس کے ذریعے سے آدم کی توبہ ہوئی، قبول. وہ کون سے کلمہ ہیں؟ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. جیسے ہی ادا ہوا وانت الحسین، اب تمہاری توبہ قبول. تو معلوم ہوا جب تک اس تک جانا ہے تو جب تک وسیلہ صحیح نہیں ہوگا اللہ بھی قبول کرنے والا نہیں ہے. مولانا ذرا سمجھائیے. آج 59 کنٹریز کو دیکھیے، سب واویلا پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. 100 سال تک مسلسل کہتے رہے اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو. اللہ نے جب امتحان دیا تو اللہ کو نہیں پکارا، گئے کسی اور کو پکارا. جنہوں نے علی کا نام لیا انہوں نے اللہ کو پکارا، جنہوں نے اللہ کا نام لیا انہوں نے. پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، پریکٹیکلٹی آپ کے سامنے ہے. ان تنصر اللہ، نوجوانوں سے یاد رکھ لو، جتنا تم دین کے قریب آؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین کے قریب آ جاؤ، ریلیجن کے قریب آ جاؤ، اس کو سمجھنے لگو، جتنا تم عمل کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تمہاری مدد ہوتی چلی جائے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بس آخری جملے یہ ہیں عزیزان گرامی. آیا فطرس وہاں سے العذاب، یہاں آنے کے بعد کہ یہ کون ہے کہ اس پر عذاب آیا تھا؟ کہ کیوں عذاب آیا تھا؟ اس نے فخر کیا تھا، غرور کیا تھا. کون ہے مجھ جیسا؟
اس لیے کہ خدا نے اس کو اڑنے کی طاقت دی تھی، تو خدا نے اس کے پر نوچ لیے۔ جو غرور کرتا ہے اس کے پر نوچ لیے دیے جاتے ہیں، جو تواضع کرتا ہے اس کو پر دیے جاتے ہیں۔ اس کو جعفر تیار کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ غرور کیا تھا اس نے، آیا کہ پروردگار مجھے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ اس گھرانے کے پاس جانا ہے۔ سرکار نے کہا جاؤ حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ۔ اب نہ سمجھو کہ علم کو کیوں مس کرتے ہو، اس کو کیوں مس کرتے ہو، جھولے سے مس ہو۔ جہاں سے حسین کا نام مس ہو گیا وہاں پہ اثر آ گیا۔ تو جہاں اثر آتا ہے وہاں سے اثر سے ہم اثر لیتے ہیں۔ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، قرآن کو پڑھو تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مولانا سمپل معنوں میں مجھے سمجھا دیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ اللہ کی۔ میرے اور اللہ کے درمیان کسی کو نہیں ہونا چاہیے بیچ میں شریک۔ یہی توحید ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑا کرم کرنے والا۔ جی، مالک روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹوٹل پیور مونوتھیزم، خالص توحید۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مدد چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا سیدھے راستے کی مدد فرما۔ سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ کی عبادت میں بیچوں کو کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ نام اللہ کا ہے اور قرآن کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، نماز میں پورا سورہ پڑھو۔ برادران اہل سنت کے ہاں بھی، خواہ وہ مندوبہ نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، سورہ الحمد پورا پڑھنا واجب ہے۔ دوسری رکعت دوسرے سورے میں کچھ بھی پڑھ لو، برادران اہل سنت کی ہمارے ہاں واجب نمازوں میں دوسرا سورہ بھی پورا پڑھنا ہے۔ ان کا ایک آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی آیت کو پڑھ لیتے ہیں، ان کے پاس فقہ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مگر پہلے سورے میں ہم باقی ہیں، ساتھ ہیں۔ کیا سورہ ہے؟ پورا سورہ پڑھو، سورہ الحمد۔ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم ختم ہو گیا تھا۔ مجھے اللہ کی نماز پڑھنی ہے، عبادت اللہ کی کرنا ہے، پیور مونوتھیزم، اس میں کسی کو شریک ہی نہیں کرنا ہے۔ مگر اللہ نے کہا آگے بڑھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ۔ مالک تیری عبادت میں یہ لوگوں کو گھسیڑ کیوں رہا ہے؟ مالک تیری عبادت میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، بیچ میں کس کو پکاروں؟ کہا یہی یا محمد ہے، یہی یا علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر ہم چاہتے ہیں ایلیویٹ کریں ہم نے آپ کو، تو جتنی آپ نصرت پروردگار میں مدد کریں گے اتنی بلندی ہوگی، اور جتنی آپ نصرت پروردگار میں بلندی حاصل کریں گے اتنی ہی آپ کی نصرت میں قوت آنی چاہیے۔ جتنی قوت آتی چلی جائے گی اتنی ہی قوت میں آپ کے نام میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ حسین تو نے سب کچھ کربلا میں دے دیا، کربلا میں سب کچھ دے دیا۔ دنیا سمجھتی رہی دے دیا، نہ، جب دیتا وہی ہے جو تجارت کرتا ہے۔ تجارت جب کرتے ہیں وہی دیتے ہیں جو قیمت کو دیتے ہیں تاکہ اچھی چیز خرید سکیں۔ اے حسین، تو نے اپنے وجود کے، گھر کے گھرانے کے وجود کو اپنا نہیں سمجھا، سب کچھ دے دیا۔ اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو نہیں ہے، میری مرضی تو ہے، تیری مرضی میں۔ خدایا پروردگارہ، اتنی خوبصورت رات میں ہمیں تحفہ، یا مولانا یا سیدنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا۔ بہت پریشان ہیں ہم لوگ، سب پریشان ہیں، لیکن ان کی پریشانیوں کو دیکھیے کہ جو یمن میں بھی کر رہے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تصور کیجئے۔ جو بحرین میں بے خطا قیدی، زقزقی کی حالت کو دیکھیے۔ آج کس کے لیے دعا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں؟ نہ، ان مظلومین کے لیے دعا کریں جو دین کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ ان تنصر اللہ کے لیے دعا کریں۔
انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. آواز بلند کیجئے. یا وجیہا یا وجیہا. پروردگارہ اگر کسی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے وہاں داد و دہش ہوتی ہے. یہ ولادت کسی اور کے گھر میں نہیں، تیرے ہی گھر میں، تیرا ہی ولی کی ولادت ہے. پہلی داد و دہش ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش.